السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وارثی اسٹوڈیو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس بیان کو مکمل سنیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بیان سے ہمیں وہ حاصل کرنے کا طریقہ آئے گا جس چیز کو ہم آج بھولے ہوئے بیٹھے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک شہر تھا اور اس شہر میں 1 سال کا بادشاہ بنا دیا جاتا تھا۔ جو باہر کا آدمی ان لوگوں کو ملتا تھا اسے پکڑ کے وہ 1 سال کا بادشاہ اسے مقرر کر دیتے تھے، لیکن ان کی کچھ شرائط ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب ان کا سال پورا ہوا، نئے سال کی جب صبح ہوئی تو وہاں ایک شخص ملا۔ وہ ملنے کے بعد اس شہر والوں نے اس شخص کو پکڑا اور جو محل تھا بادشاہ کا وہاں لے گئے۔ لے جانے کے بعد اب تمام لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنایا۔ وہاں کے جو نامی گرامی لوگ تھے وہ لوگ بولے کہ ہم تمہیں بادشاہ بنانا چاہتے ہیں اور تم ہمارے بادشاہ ہو، لیکن یاد رہے جب سال کا آخری دن آئے گا تو تمہیں ایسی جگہ چھوڑا جائے گا کہ وہاں تمہیں رہنا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کہا کہ میں وہ پہلے اس جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تم مجھے سال کے آخری دن چھوڑ کے آؤ گے۔ جب اتنا کہا تو گاؤں والے، شہر والوں نے اسے وہ دور سے کھڑے ہو کے وہ جگہ دکھائی۔ وہ جگہ کون سی تھی؟ وہ ایک ویران جنگل تھا۔ وہ ایک جنگل کھنڈرات میں تبدیل ہوا۔ وہاں خونخوار جانور، جنگلی جانور، وہاں درندے رہتے تھے، اور وہ اپنے بادشاہ کو سال کے آخری دن وہاں چھوڑ کے آ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے کہا اگر تم مجھے بادشاہ بنانا چاہتے ہو تو میری ایک شرط یہ ہے کہ جس کام کے لیے میں بولوں گا وہ کام سب کو کرنا ہوگا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مالک ہیں شہر کے، آپ بادشاہ بن گئے۔ تو اس نے اس دن سے کیا کیا، جہاں جنگل تھا، جانور تھے، جہاں خونخوار جانور، درندے جانور تھے، جنگلی جانور تھے، اس نے اپنے تمام جو اس کے محل کے جو کرمچاری تھے اس شخص نے وہاں بھیجا اور کہا کہ وہاں صفائی کرو۔ لوگ حیران تھے کہ یار آج تک تو کسی بادشاہ نے یہ حکم دیا نہیں۔ تو تمام لوگ وہاں پہنچے، انہوں نے صفائی کرنا شروع کیا۔ جب پورے جنگل کی صفائی ہو گئی، اس نے باہر سے کچھ کاریگر بلائے۔ جو بیابان جنگل تھا وہاں انہوں نے ایسے مکان کھڑے کیے۔ پھر اس نے اپنا ایک وہی محل بنوایا۔ جب محل بنوایا لوگوں سے کہا کہ اس کو راز رکھنا، کسی کو اس بارے میں خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ پورا سال اس نے وہاں کام کیا۔ جب سال کا آخری دن آیا لوگ ہنسنے لگے کہ تم نے 1 سال بہت عیش و آرام کی زندگی کاٹی ہے، چلو آج تمہیں جو تمہارا حقیقی گھر ہے تمہیں وہاں چھوڑ کے آیا جائے۔ لوگ خوش تھے کہ اب یہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، جیسے اور بادشاہ ختم ہوئے ویسے آج یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ یہ بادشاہ ان بادشاہوں کی طرح نہیں ہے جنہوں نے 1 سال عیش و آرام سے گزارا اور آخری دن سال کا بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ جب شہر کے لوگ جب وہاں لے کے پہنچے جہاں بیابان جنگل تھا، جہاں خونخوار جانور درندے رہتے تھے، جب لوگوں نے دیکھا تو اب وہ جنگل نہیں بلکہ اب وہ ایک شہر بن چکا ہے، وہاں ایک محل بنا دیا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ جگہ وہی ہے
میں نے اس جگہ کو تبدیل کر دیا ہے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مجھے شہر میں 1 دن رہنا ہے، باقی مجھے شہر والے جنگل میں ڈال دیں گے، اسی لیے اس 1 سال میں نے یہاں آنے کی تیاری مکمل کی۔ اللہ اکبر! گویا کہ وہ سمجھا رہا ہے کہ جو 4 دن کا جہاں گھر ہے وہاں تو انسان کیسے بھی زندگی گزار لے، لیکن جو حقیقی گھر ہے، ہمارا اور آپ کا جو حقیقی گھر ہے وہ قبر ہے، تو کیوں نہ ہمیں پہلے قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ جہاں جانا ہے وہاں بھی جانور ہیں، وہاں بھی وہ مٹی، وہ کالی کوٹھری ہے جہاں کوئی نہیں ہوگا، جہاں جسم کو چکنا چور کر دیا جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم دنیا میں اس جگہ کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔